تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پر آئے تو نواز دے زمانے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے، استغفار درود پاک اپناتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جی میری پیاری بہنوں، آج کا خوبصورت سا ولاگ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے، لیکن آج کے جو ولاگ میں باتیں ہوں گی نا، وہ میرے خیال سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آج کے ولاگ میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں نا، جو ڈائریکٹ آپ کو اللہ سے ملائے گا۔ مطلب درود پاک اور استغفار تو ہمیں اللہ سے، نبی سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسا ذریعہ بھی ہے یار جو ہمارے نبیوں نے اپنایا، ہر نبی نے اپنی اپنی زندگی میں اپنایا، تو کیا ہوا؟ تو ان کی ہر دعا اللہ نے قبول کی۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ اس وظیفے کا نام ہے دعا۔ جی ہاں، تو آج ہم دعا کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا یار، کہ ہم لوگ الٹے سیدھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں اپنے مسئلے بتاتے ہیں، یعنی ہم سب کے پاس جاتے ہیں اور اپنے مسئلے بتاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے پاس نہیں جاتے۔ تو میری پیاری بہنوں، بہت ہی خوبصورت رجب شعبان کے مہینے چل رہے ہیں، آپ نے ان مہینوں میں اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ بھی بہت ساری بہنیں کہہ رہی ہیں آپ بھی رمضان پریپ بتائیں۔ دیکھیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو رمضان پریپ بتائیں، لیکن ماشاء اللہ لوگ میری اللہ کی باتوں کو اتنا پسند کرتے ہیں نا کہ میرا روٹین ولاگ بنانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ہاں میں بناؤں گی، بیچ بیچ میں بالکل بنا کے ڈالوں گی، لیکن یار یقین کریں یہ روٹین تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے نا، یہ چیزیں تو ہم لوگوں نے سیکھ لی ہیں۔ سیکھنا کیا ہے؟ سیکھنا ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے ہمیں اللہ کے ساتھ، رمضان پریپ میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا، ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق کو ڈالنا چاہیے، اس کے بعد اور چیزوں کو۔ اور تعلق کب بنے گا؟ تعلق جب بنے گا جب ہم جانماز ڈال کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، پاگلوں کی طرح روئیں گے اللہ کے آگے۔ جبرائیل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ ہم نا آپ کے بندوں کے نا اعمال لکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو نہیں لکھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں؟ آنسو بھی تو ایک عمل ہے نا، تو تم آنسو کیوں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم آنسو اس لیے نہیں لکھتے کہ آنسو اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جب ہم لکھنے بیٹھیں تو مطلب وہ بہت ہی بڑا عمل ہے، تو عمل کیسے لکھیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا آنسو ندامت کا جو آنکھ کے کونے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے نا یار اللہ کے لیے ہمارا، وہ اب سوچیں اس کا کتنا اجر ہے اور اللہ کیسے ہم لوگوں کو نوازے گا، آپ خود سوچیں۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کب پریشانی آئی نا، انہوں نے اللہ کو پکارا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ سفر میں نکلے ہوئے تھے کہیں، اور نا ظہر کا وقت ہو گیا، دھوپ بھی تھی، تو نا لشکر کے ساتھ تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ نا درخت کے نیچے آئے، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اب بندے جو آس پاس تھے وہ سب اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، تو ایک کافر آیا اور اس کے ہاتھ میں نا تیز دھار تلوار تھی، اور اس نے کیا کیا کہ وہ تلوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تان لی، نعوذ باللہ۔ اب وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کون بچائے گا؟ آج تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ تو ظاہر کافر تھا، اس نے تو بدتمیزی سے بات کی کہ مجھ سے تو کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس خاموشی سے دیکھا اور کہا میرا اللہ، بس کہنا تھا اللہ، اور اس بندہ کانپنا شروع ہو گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اسے کہا کہ اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو اس نے، وہ تو ظاہر ہے کافر تھا، اس نے کہا مجھے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ بندہ جو ہے نا اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کر دیا اور تلوار رکھ دی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا نا کہ اس نے کیا کیا کہ وہ ایمان لے آیا۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ دیکھیں جب کوئی تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جتنے بھی رسولوں پر، انبیاء پر آئی، انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر تکلیف آئی، پریشانی آئی، ایک دوسرے کے آگے رونا پٹنا ڈال دیا، ہمیں وظیفہ بتا دیں، الٹی سیدھے وظیفوں پر چل پڑے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ایک ٹانگ اٹھا کے یہ والا وظیفہ کرو، آپ نے کر لیا، یہ چیز پانی پھونک کے پیو، یہ ہو جائے گا۔ بھائی آپ لوگ الٹے سیدھے وظیفے یقین کریں گے نا، تو آپ اپنے ساتھ بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو خدا را یہ جو نیٹ پہ بتا رہے ہیں، میں آپ لوگ کو بار بار یہی کہہ رہی ہوں، الٹے سیدھے وظیفے ان میں مت جائیں، بلکہ آپ اللہ کو مزید ناراض نہ کریں۔ سب سے بیسٹ وظیفہ جو ہے نا اللہ کو راضی کرنے کا، وہ ہے نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں، خشوع خضوع والی نماز۔ یہ جو دعا ہے نا، اس کی بہت طاقت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال
دین کی دعوت دی ہے. اور کتنے بندے مسلمان ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ صرف 80 بندے مسلمان ہوئے. اب آپ ان کا صبر بھی دیکھیں. اور اس کے بعد جب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. قرآن میں یہی آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستجبنا لہ. اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے انہیں جواب دیا، یعنی ہم نے پھر انہیں مطلب ان کی قوم پہ اللہ پاک عذاب لے آئے اور ان کو اور ان کی جو اہل و عیال سے ان سے مطلب یہ سختی ہٹا دی. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بند کالے غار میں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے نکلوں گا بھی یا نہیں نکلوں گا، کیا بنے گا میرا. لیکن کیسے انہوں نے بھی دعا کی. کون سی دعا؟ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، بلیو می میری پیاری بہنوں، ان دعاؤں سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں ہے. اور ہمیں اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا. ہم نماز پڑھتے ہیں، جا نماز یہاں رکھی، اس کا فہا رکھا، یہ جا وہ جا. نہیں، جب آپ نماز پڑھیں اللہ سے مانگیں. دیکھیں قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ فلاں نبی نے یہ وظیفہ کیا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، فلاں نبی نے یہ وظیفہ کیا تو ہم نے یہ دعا سن لی. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں کچھ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے وظیفہ کیا. اللہ نے یہی کہا کہ انہوں نے ہم سے دعا کی اور ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، انہیں جواب دیا. فاستجبنا لہ. تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے انہیں جواب دیا، ہم نے انہیں اس مشکل اور پریشانی سے نکالا. ویسے ہی ہمارے ذکریہ علیہ السلام کا آتا ہے کہ ذکریہ علیہ السلام جو تھے وہ بے اولاد تھے، ان کی عورت بانجھ تھیں اور مطلب وہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے. پر انہوں نے اللہ سے نا ایک بہت خوبصورت دعا مانگی، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. یہ جو دعا ہے نا یار، یہ کہتے ہیں عالم مفتی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بے اولاد جوڑا بڑھے نا، اللہ اس کو ضرور اولاد سے نوازے گا. یہ قرآن کی ایک آیت ہے. انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو مطلب وارث دینے والوں میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ پھر انہوں نے ہم سے دعا کی نا، پھر ہم نے انہیں جواب دیا، ہم نے انہیں یحییٰ دیا، اور پھر اللہ نے انہیں بیٹا بھی دیا، اور پھر اس کا نام بھی اللہ پاک نے رکھا، اور پھر اللہ نے اسے نبی بھی بنایا. آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا عہدہ اللہ پاک نے دیا. صرف پوائنٹ کیا تھا؟ انہوں نے کوئی وظیفہ نہیں کیا تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. اور دعا کیسی؟ دعا بھی ہماری طرح نہیں کہ بس ایسے ہی بس پڑھا اور اٹھ گئے. نہیں، پہلے تو خوشی خضوع والی نواز ہمارے نبی پڑھتے تھے، اس کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتے تھے. پھر دعا قبول نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا. اب ایک چھوٹا سا خوبصورت قصہ آپ کو میں ابو الحسن کا سناتی ہوں کہ ابو الحسن بھی ایک مطلب میں قصہ سن رہی تھی کہ وہ ان کے پاس نا آئی تھنک وہ صحابی تھے، اب مجھے اس بات کی پوری تاکید نہیں ہے. تو ان کے پاس نا ایک عورت آئی اور وہ بہت رو رہی تھی کہ میرے نا بیٹے کو نا کوئی خواہ کر کے لے گیا، بہت پریشان ہوں. اب وہ قصہ سنتے سنتے اٹھے، انہوں نے نیت باندھی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب وہ نماز آرام سے خوش خضو سے پڑھ رہے ہیں. وہ عورت وہیں بیٹھی دیکھ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے، میں مولانا آپ جلدی نماز پڑھیں، میرا مسئلہ، میں بہت پریشان ہوں، اور آپ مطلب نماز جلدی جلدی ختم کریں آپ. اب وہ آرام سے خوش خضو سے نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے آرام سے جب سلام پھیرا تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو آپ کے لیے اپنا مسئلہ لے کر آئی تھی کہ آپ میرا مسئلہ حل کریں، کوئی وظیفہ بتا دیں، اور آپ جو ہے دعا کر دیں، اور آپ تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ کہتے ہیں میں تمہارا مسئلہ حل کرنے ہی تو کھڑا ہوا تھا. یہی تو وہ طریقہ ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا ہے مسئلوں کو حل کرنے کا. اور کہتے ہیں کہ پیچھے سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ تمہارا بیٹا گھر پہ آ گیا ہے، پہنچو. پڑوسی اس کا آیا. تو بات یہ کر رہی ہوں کہ یار دیکھیں، استغفار بھی پڑھیں، بالکل درود پاک بھی پڑھیں، کیونکہ یہ تو وہ چیزیں نا جو ہم نے اللہ کو ناراض کر کے اب ہمارے لیے پڑھنی لازمن ہو گئی ہیں، ابھی ہمیں پڑھنی ہے. درود پاک سے کیا ہوگا کہ ہمیں اس کا فائدہ تو ہمیں ہی ہوگا، یہ تو طے ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ استغفار سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی. لیکن سب سے بڑی چیز کیا کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ ہے. کہتے ہیں نا کہ جب حدیث کا مفہوم ہے یہ بھی کہ جب کوئی فاجر، فاسق، کوئی کافر، کوئی گناہگار اللہ سے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو دے دو جو بھی مانگ رہی ہے، اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں آ رہا. اور جب ہم لوگ اللہ سے مانگنے والے جو ہیں، ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو کہ ابھی اس کی دعا چھوڑو، اس کو مانگنے تو اس کا مانگنا مجھے بہت پسند آ رہا ہے، تم چھوڑو کہ یہ مجھ سے مانگے، مجھے بہت پسند آ رہا ہے. تو میری پیاری بہنوں، ہم لوگ اللہ کے ہو سکتا ہے نا کہ پسندیدہ بندے ہوں. بہت ساری بہنیں کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ بھی، ہم استغفار کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا. میری پیاری بہنوں، آج سے ہی آپ اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگنی شروع کر دیں. اور سب سے بڑی چیز حدیث کا میں بتانے کا مطلب ہی یہ تھا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اپنی زندگی سے نا امیدی نکال دیں
کہ ہم نے تو کیا اللہ نے تو نہیں دیا، ہم نے تو نماز بھی پڑھی، ہم نے تو حج پہ گئے ہم نے دعا کی، ہم نے تو بڑے بڑے مولانا سے دعائیں کرا لی، ہماری تو دعا اللہ قبول ہی نہیں کر رہا، اللہ تو ہماری دعا اللہ ہمیں دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تو نوازنے والی ذات ہے، میں نے کہا نا آپ کو وہ تو کریم ہے، تو کرم کی کیا، اور وہ نوازنے پہ آئے تو سارے زمانے کو نواز دے، تو وہ تو ایسا کریم ہے، رحیم ہے۔ اللہ کو اس کے ناموں سے یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، یا رحمان، تو دینے والا ہے مجھے دے، تو آپ کو اللہ نہ دے تو آپ کہیے گا۔ ہم لوگ الٹی سیدھی چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ نماز پڑھ لی آپ نے پرفیکٹ وضو کے ساتھ، اس کے بعد جو میں آج کل کی ویڈیو سے بہت زیادہ وضو کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ یار ہم لوگ نا وضو بھی ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر نماز بھی تقریباً ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا، ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں میرے خیال سے اس طریقے سے ہماری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کی تو ایسی ذات ہے نا کہ اس کے تو در پہ گناہ گار بھی آئے تو اس کو نواز دیتا ہے، اور پرہیزگار آئے تو اس کو بھی نوازتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے نا یار جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ آپ پریشان ہوں گی نا، آپ کسی سے قرض مانگ کوئی چیز مانگیں گے، آپ اگلا آپ کو بولے گا ہاں یار میں تمہیں دے دوں گا، وہ ایم ٹائم پہ آپ کو منع کر دے گا۔ یا آپ کس کا بھی بادشاہ کا دروازہ بھی ٹکٹکائیں گے نا کہ مجھے آپ مدد مانگیں گے، آپ کو نہیں ملے گی۔ اور اللہ کا ایسا دروازہ ہے نا جو آپ صرف ایک بار آپ صرف اللہ بولیں، صرف بولیں اللہ، صرف آپ اللہ بولیں اور آپ کی دعا قبول نہ ہو تو کہنا۔ ہم لوگ دل سے اپنے اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں یار، ہمارے اللہ کا نام ہی اتنا خوبصورت نام ہے نا کہ آپ صرف اللہ 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 نماز کے بعد پڑھیں، پھر اللہ سے خشوع خضوع سے دعائیں مانگیں، رو رو کے دعائیں مانگیں، اللہ کو اپنے مسئلے بتائیں، اللہ میں اس طریقے سے پریشان ہوں، اللہ فلاں نے مجھے اس طریقے سے ستایا۔ یقین کریں میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ استغفار درود پاک تو میں نے 1 آدھ 2 سال ہوئے کہ میں پڑھ رہی ہوں، لیکن میں نے کبھی پہلے وظیفے نہیں کرتی تھی، مطلب یہ وظیفہ استغفار درود پاک والا ہمیشہ بس میں نے الحمدللہ نماز پڑھی تھی، اور نماز نے پھر محنت کرنی شروع کی اور اللہ سے مانگا، اور زیادہ تر جب مجھے بہت لگا نا کہ بس اب میں چاہتی ہوں کہ یہ دعا بس میری قبول ہو جائے، تو میں صلاۃ حاجت کو جو ہے نا میں نے اپنا رستہ بنایا اللہ سے مانگنے کا، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو پسند ہے، اور پھر ہم 2 نفل پڑھیں خاص اللہ سے مانگنے کے لیے، حاجت کے نفل، تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں آپ لوگ ترتیب بناؤ کہ دن میں کم از کم ہر نماز کے بعد 2 نفل جو ہے نا ہمارے صلاۃ حاجت کے ہونے چاہیے، یا ہماری اگر کوئی حاجت نہیں ہے صلاۃ توبہ کے ہونے چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ 2 نفل پڑھائیں، حدیث میں اس کا بھی آتا ہے کہ جو بندہ یا بندی روزانہ 10 نفل کا اہتمام کرتا ہے نا دن میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دیتا ہے۔ جتنے نفل پڑھتا ہے اتنے گھر اس کو جنت میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، لیکن یہ وہ بات ہے جو میری تک آئی تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی، آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ نوافل کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، استغفار کو اپنی زندگی میں لائیں، درود پاک کو لائیں۔ یہ تو مسٹ ہے۔ بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے بنا دی، لیکن بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو دیکھیں یہ جو دعا ہے نا، دعا اپنے آپ میں یہ ایک اللہ سے ہمارا تعلق بنانے کا ذریعہ۔ ہم اللہ سے تعلق بناتے نہیں ہیں، ہم الٹی سیدھے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اب بھی اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو تو آپ نے اللہ سے ناشکری نہیں کرنی، بس آپ نے شکر کرتے رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اس سے بہتر اور بہترین دے گا یار، اور اللہ اگر آپ کو نہیں دے رہا تو اس میں آپ کا بھلا ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چیزیں مل جاتی ہیں، بندہ بعد میں سر پیٹ رہا ہوتا ہے، کاش یہ چیز میرے پاس آئی ہی نہ ہوتی، کہ اس کے آنے کے بعد تو میری زندگی سکون ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیں یار، سکون دینے والی ذات میرے رب تعالیٰ کی ہے، رحمتیں ہر چیز دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ ہی کرتا ہے، اور جو اچھا برا جو ہوتا ہے ہم تک پہنچتا ہے وہ صرف اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ اور ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے پر مشکلیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے آپ نے استغفار کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ میں آپ لوگوں نے سب نے دیکھا کہ میں نے روزمرہ کے جو گھر کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ بہت پیارے رمضان کے مہینہ آ رہا ہے، رجب شعبانی بہت بڑا مہینہ ہے، تو میں کیا کر رہی ہوں کہ میں نا آج کل روزانہ عود کی دھونی ماشاءاللہ شام میں گھر میں کبھی کبھی تو ضرور دے ہی دیتی ہوں۔ اس کے بعد بچوں کے لیے میں نے بنائے پراٹھے، حلوہ بنایا، آلو پکائے بچوں کے لیے رات کے لیے۔ یہ تھی میری زبردستی ایک دن کی روٹین۔ تو بس یہ روٹین تو یار آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مین چیز کیا ہے؟ مین چیز یہ ہے کہ آپ لوگ کو اللہ سے ملایا جائے۔
اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بنایا جائے. اور بہت ساری بہنوں نے آج دیکھا ہوگا کہ میں نے پراٹھے تھوڑے مختلف انداز سے بنائے. تو یار یہ ہم لوگ جب اس دن ہری پور گئے تھے گھومنے تو وہاں نا انہوں نے ہماری مطلب سواگت میں، مطلب ہم ان کے مہمان تھے تو انہوں نے ہمیں مہمان نوازی میں ایسے پراٹھے بنائے، بڑے ہی مزے کے لگے. تو بچوں کی فرمائش تھی کہ مما وہ والے پراٹھے بنائے، تو اس لیے ورنہ تو آپ عموماً دیکھ رہے ہوتے ہیں پراٹھے میرے تھوڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. یہی بہت مزے کے ہیں، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا. لیتی ہوں آپ سے جائے. اگر ولاگ ذرا صحیح پسند آئے ہو تو پلیز آپ نے اس کار خیر میں شامل ہونا ہے، ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کرنا ہے. جو بھی ویڈیو کو دیکھ کے نماز اور دعا کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بھی دے گا، مجھے بھی دے گا. لیتی ہوں آپ سے اجازت. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.